بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ نون لیگ اور پی ڈی ایم اتحاد جو تھا، جو رجیم چینج آپریشن کے بعد اقتدار میں آیا، انہوں نے قوم کو تحفہ دیا ہے، اور اس تحفے کا جو اعلان کیا ہے، اس کی جو مبارکباد قوم کو دی ہے، وہ مریم بی بی نے دی ہے۔ اب یہ تحفہ کون سا ہے، یہ آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہونے جا رہی ہے، اور ویڈیو میں آپ کو عموماً نہیں کہتا کہ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لیکن یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دے گی۔ اور مارچ سے جو گیم شروع ہوئی تھی مارچ میں، وہ مارچ میں شروع ہونے کے بعد اب سپٹمبر میں جب پہنچی ہے، تو اس کے اندر کیا کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اور پاکستانی قوم کو کتنے بڑے ریلیف دیے گئے ہیں، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ان تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے، یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، 2 مارچ 2022 سندھ سے ایک شخصیت جس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہوتا ہے، وہ مہنگائی مکاؤ مارچ سندھ سے لے کے چلتا ہے، جو کئی دن کا سفر کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچتا ہے۔ ابھی وہ مارچ رستے میں ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کو ایک ریلیف دیتے ہیں، اور وہ ریلیف پیٹرول کی قیمتوں کی مد میں ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ کم کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کنٹینر پر، جس کنٹینر کے اوپر رائٹ اور لیفٹ یعنی فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری اکٹھے سوار تھے، اس کنٹینر سے اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھا، عمران خان اس مہنگائی مکاؤ مارچ سے ڈر گیا ہے اور اس نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، 27 مارچ 2022 پاکستان مسلم لیگ نون بلاول بھٹو زرداری کے ہی سیم نقش قدم پہ چلتے ہوئے لاہور سے اسلام آباد کے لیے ایک مہنگائی مکاؤ مارچ کرتے ہیں، اور اس مہنگائی مکاؤ مارچ کی قیادت جو ہے وہ دونوں چھوٹے شہزادے یعنی مریم بی بی اور جو حمزہ شہباز ہیں یہ کرتے ہیں، اور یہ مارچ ان کی قیادت میں چند 100 افراد کے اوپر مشتمل لوگوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچتا ہے، اور پھر وہاں پہ ایک جلسہ کیا جاتا ہے۔ پھر فضل الرحمان کا بھی آپ کو یاد ہوگا، جو انہوں نے جلسہ کیا تھا اسلام آباد کے اندر کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک پورا بیانیہ بنایا گیا جنوری سے لے کے مارچ بلکہ اپریل کے مڈ تک، جب تک یہ رجیم چینج آپریشن نہیں ہو گیا تھا مکمل، جب تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی، تب تک یہ بیانیہ بنایا گیا کہ ملک کے اندر بہت مہنگائی ہے، غریب طبقہ مر رہا ہے، غریب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اس طریقے کا بیانیہ بنایا کہ ایک دفعہ تو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ ہمارے مسیحا ہیں، انہوں نے 75 سال تو ان کو حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہی ہمارے مسیحا ہیں، اور اب یہ ہماری اس مہنگائی سے جان چھڑوائیں گے۔ پھر ہوتا ہے آپریشن رجیم چینج اپریل کے اندر، مڈ آف اپریل، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج 29 ستمبر 2022 سے، شاید آپ جس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس وقت 30 ستمبر جو ہے اس کے دن کا آغاز ہو گیا ہو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اب تک ہوا کیا اس ملک کے اندر۔ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 150 سے 250 پہ پہنچ گئی، ڈیزل کی قیمتوں میں بھی تقریباً 100 روپے کا اضافہ، بجلی کے پر یونٹ بجلی کے اندر تقریباً 36 سے 40 روپے کا اضافہ، اور ساتھ ہی ساتھ یوریا، بیج، بجلی، کسانوں کے لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں، ہر چیز مہنگی کر دی گئی اس ملک کے اندر۔ جو چیز 5 روپے کی اس وقت چل رہی تھی، اس وقت وہ 20 سے 22 روپے کی پاکستان کے اندر چل رہی ہے۔ اتنا بڑا ڈیفرنس آیا پرائسز کے اندر۔ انہوں نے آ کے کیا کیا، جنہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، سب سے پہلے آئے نیب ترمیمی بل لے کے آئے۔ نیب ترمیمی بل کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے جو کیسز تھے وہ آؤٹ ہوتے گئے نیب سے باری باری کر کے۔ انہوں نے جو اس میں پرائس کی لیمٹ رکھی، ایک اماؤنٹ کی لیمٹ رکھی، وہ اتنی رکھی کہ ان کے کسی بھی شخص کا کیس جو ہے اس اماؤنٹ سے نیچے جو ہے وہ نہیں آتا تھا۔ سب سے پہلے احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، پھر راجہ پرویز اشرف جو پیپلز پارٹی سے ہیں اور اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی ہیں،
یوسف رضا گیلانی، یہ تمام لوگ، پھر حمزہ شہباز، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف، اور آج ہم نے 29 تاریخ کو دیکھ لیا کہ مریم نواز کو بھی تمام کیسز میں ریلیف ملا۔ میرا سوال اتنا سا ہے کہ مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے اقتدار میں آنے والے وہ تمام لوگ جو اس وقت کہتے ہیں کہ ملک کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، انہوں نے عوام کو کیا آیا کوئی ریلیف دیا یا صرف اپنے کیسز میں جو ہے وہ ریلیف حاصل کیا؟ یہ پورے کا پورا مقدمہ تھا پاکستانی قوم کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگلا جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کپتان کا جادو بھی ناظرین چل گیا ہے اور سپریم کورٹ سے بڑا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب معاملہ کچھ ایسے تھا کہ جو یہ نیاب ترمیمی بل لے کے آئے تھے، جس کے بعد تمام کے تمام کیسز میں سے یہ باری باری کر کے نکلتے جا رہے تھے، اس ملک کا غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہے، اور وہ جو مہنگائی کا پہاڑ گرایا گیا اس غریب طبقے کے اوپر پچھلے 5-6 ماہ کے اندر، اس کی ماضی کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صرف اپنے کیسز سے جان چھڑوائی۔ تو عمران خان صاحب نے ایک پیٹیشن لگائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ جو نیاب ترمیمی بل لایا گیا تھا اور اس کے ذریعے جو ان کے کیسز سے جان یہ چھڑوا رہے ہیں، یہ ٹوٹل ایلیگل ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب بھی کوئی لا ہوتا ہے، یہ لا کی بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے، یہ سمجھ لیجئے گا کہ اگر میں نے اس وقت 29 سپٹمبر کو کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو مجھے ان قوانین کے تحت سزا ملے گی جو اس وقت انیکٹڈ ہیں، جو اس وقت لاگو ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ کل کو اگر کوئی قانون ختم کر دیا جائے 30 سپٹمبر کو یا کوئی نیا قانون لاگو کر دیا جائے تو مجھے اس کے تحت سزا ملے، یا میں کہوں کہ آج جو ہے وہ چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ کل اگر اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو مجھے اب نئی سزا ملے گی۔ مجھے سزا اس موجودہ ٹائم کے اندر ملنی ہے۔ یہ قانون جو ہے وہ ٹائم فریم کے اندر بہت زیادہ جو ہے میٹر کر رہا ہوتا ہے اور ٹائم فریم کے حساب سے ہی چل رہا ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آج جو ہے چوری کی سزا 10 دن کی ہے اور کل کوئی نیا قانون آ جاتا ہے جس کے مطابق سزا جو ہے وہ 20 دن کی کر دی جاتی ہے تو مجھے 20 دن کی سزا ہوگی، نہیں، مجھے 10 دن کی ہوگی، کیونکہ آج جو قانون لاگو ہے مجھے اس کے حساب سے سزا ہونی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک پیٹیشن لے کے گئے تھے، جو پیٹیشن جو ہے وہ اب قابل سماعت اس کو کہہ دیا گیا ہے، اور اب جو ہے اس کے اوپر سماعت ہوگی اور جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا ساتھ کے ساتھ۔ آخری خبر، کسان سڑکوں پر ہے، حکومت بے حسی کا شکار ہے۔ اب جو لاکھوں کسان اس وقت اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ امپورٹڈ اور نااہل ٹولہ جو ہے یہ ان کے پاس جا نہیں رہا، ان کی بات نہیں سن رہا، اور ان کے وزراء جو ہیں وہ طارق بشیر چیمہ کاف لیگ کا منحرف رکن جو ان کا وزیر ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کسانوں کو، کیا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ کون سے ان کے مطالبات ہیں کسانوں کے جن کے اوپر اتنی بڑی سزاؤں کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا ان کا جو کسانوں کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ کم کی جائیں۔ کیا یہ مطالبہ غلط ہے پاکستانی عوام کا یا کسانوں کا؟ بالکل غلط نہیں ہے۔ دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے پیٹر، ان کے ٹریکٹر، ہر چیز ڈیزل کے اوپر چلنے ہیں۔ ڈیزل کی پرائسز جو 8 مہینے کی کم ترین پرائسز ہیں اس وقت عالمی منڈی کے اندر، اس حساب سے نیچے لے کے آئیں۔ کیا ان کا یہ مطالبہ غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فرٹیلائزرز جو ہیں ان کو سبسیڈائز کرنا چاہیے، ان کے اوپر حکومت کو ایک سبسڈی دینی چاہیے۔ کیا یہ مطالبہ کسانوں کا زرعی ملک کے اندر جس کی معیشت کا دار و مدار زراعت کے اوپر ہے غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے۔ ان کا حق ہے احتجاج کرنا، ان کا حق ہے یہ ڈیمانڈز رکھنا حکومت کے سامنے، کیونکہ وہ جو کسان ہے ایک بہت بڑا ٹیکس کا حصہ دیتے ہیں۔ پاکستان کی جو سالانہ ٹیکس ہے آپ اس میں سے نکال کے دیکھیں کسان کتنا بڑا ٹیکس کا حصہ دیتے ہیں، پھر جو ان کے ساتھ وابستہ انڈسٹری ہے وہ کتنا بڑا حصہ اس ٹیکس کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرتی ہے، لیکن آپ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں اور آپ ان کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ کروانے کو تیار کھڑے ہیں، لاٹھی چارج کروانے کو اسلام آباد کے اندر تیار کھڑے ہیں۔ کب تک اس ملک کے اندر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے؟ پھر ان کی ایک آخری ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیڈ شوڈ بی سبسیڈائز
اور جو کراپ انشورنس ہے وہ لانچ کی جائے۔ عمران خان صاحب نے یہ کراپ انشورنس جو ہے اس کا پروگرام لانچ کیا تھا، اور اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے نے آتے ہی وہ پروگرام بند کیا۔ کسانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے، تاکہ ہر کسان کی فصل جو ہے وہ انشورڈ ہو، تاکہ کسان کو بھی جو ہے وہ سیفٹی ملے، مینٹلی پیس ملے کہ ایک فصل تباہ بھی ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ نے اس کی انشورنس کروائی ہوئی ہے۔ اس ولاگ سے اتنے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔